تو حضرت فاروق اعظم نے قرض ادا کیا اور اس سے خطاب جو کہ بھئی جو میری سخت کلامی ہوئی ہے اسے معاف کر دے۔ تو جب یہ حال اس یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے ایسے اخلاق ہیں تو وہ گیا نہیں، اس نے فوراً ہی کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جو ہوں گے ان کے اخلاق نہایت عظیم ہوں گے، تو میں آزمانا چاہتا تھا، آج میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حقیقت میں آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان۔ یہ ہے سنت زندگی مسلمانوں، یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تو یوں کر کے دین پھیلتا چلا گیا۔ آج یہ خواہشات کی پیروی میں مسلمان لگ گئے کہ جو جی میں جس کسی کے جو آ رہا وہی وہ کر رہا، جس کی چیز جی میں جو آ رہا وہی کر رہا، خوف خدا نہیں رہا۔ اور پھر کیا دل میں لاتے ہیں جو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، صحیح کر دیتا بالکل خیال کو، ارے لے نہ جانے کتنے مولوی کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے امام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو کیا بات ہے۔ فرض کرو اگر کوئی کر بھی رہا ہے اور اگر وہ جہنم میں گیا تو اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں سب چلے جاؤ، یہ کوئی کامیابی کی بات تھوڑی ہوگی۔ کامیابی کی بات تو وہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات کو روکا تو ہم اسے جنت میں مہمان ٹھہرائیں گے۔ تو خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خواہشات کو روک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں لگ جاؤ، یہ دنیا میں بھی آخرت، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، دونوں جہان میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اقتدیتم اہتدیتم اصحابی کالنجوم کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت کا راستہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء کرام کی آپ سیرت پڑھو تو اس میں آپ دیکھو گے زمین پر بیٹھ جانا، نیچے بیٹھ جانا اور سادگی کے ساتھ کھانا کھانا، مہمان نوازی کرنا، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، ابوذر جب آپ نے پوچھا نا حضرت ابوذر غفاری نے کہ سرکار مجھے کوئی درس دیجئے، کوئی سبق دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے ابوذر مسکینوں کے ساتھ رہنا، یعنی غریبوں کے ساتھ رہنا۔ جب تم غریبوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے دل میں غرور پیدا نہیں ہوگا، اور مہمان نوازی اختیار کرنا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، یتیموں کو بیواؤں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات چیت کرنا، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے رہنا کہ اس کے تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل کا میل دور ہو جاتا ہے اور دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہی عمل کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور روزے کا افطار کا انتظار کر رہے ہیں۔ روزے سے کثرت سے رہا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت روزے رکھے، یعنی ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی تو اس دن روزہ تھا اور روزے میں آپ افطار لیے ہوئے باسی یعنی سوکھی روٹی جو کہ صبح کی ہو یا دوسرے دن کی ہو وہ لیے ہوئے اور پانی لیے ہوئے آپ بیٹھے تھے انتظار میں۔ ایک مسکین آئے دور دراز سے مسافر اور آ کر کے وہ بھی اسی جگہ بیٹھ گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ مسافر ہیں اور بھوکے ہیں، ادھر کو چلے جائیے، آپ وہ سامنے والے مکان میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، آپ بھی کھا لو۔ تو وہ چلے گئے اور جا کر کے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نوجوان تھے کہا کہ شہزادے ایک مسافر اور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا وہ بھی سوکھا ہوا ہے، ان کے لیے روٹی دے دو، میں انہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین تو جانتے تھے کہ میرے والد بیٹھے ہوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے، کہا کہ یہ انہی کا تو لنگر ہے،
جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انہی کا تو ہے یہ جو کھانا، انہی کا تو ہے جو آپ نے کھایا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ خود بھوکے رہ جانا اور مہمان نوازی، یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے گھر والوں کی شان ہے۔ مسلمانوں، روزوں کا مہینہ بھی یہی ہمیں درس دیتا ہے اور یہ محسوس کراتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ جب آدمی بھوک محسوس کرتا ہے تو اسے بھوکے کو ہمدردی کرنا یاد آ جاتی ہے، جب پیاس محسوس کرتا ہے تو کسی پیاسے کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے کہ اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتا، اپنی زبان سے گالیاں نہیں دیتا، وہ محسوس کرتا اپنے دل میں خوف خدا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کی آمد ہے، اس کی پہلے سے ہی ہم تیاری کر لیں اور اپنی زبانوں کو بھی برے الفاظوں سے روک لیں، اپنے دلوں کو بغض و کینہ سے پاک و صاف کر لیں اور اپنی زبانوں سے قرآن پاک کا ورد کر لیں۔ چاہے کسی کے ایک سورت یاد ہے تو وہ ایک سورت پڑھتا رہے، کسی کے اگر زیادہ یاد ہے تو زیادہ پڑھتا رہے، اور اگر کسی کے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے تو وہ کم سے کم درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے گا اور اچھی اچھی باتیں اس میں آنے لگیں گی۔ کوئی کھیت اگر خالی ہوتا ہے جانتے ہو تو اس میں گھاس اگاتی ہے، اسی طریقے سے خالی دل جو ہوتا ہے تو اس میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور جب اس دل میں اللہ کے رسول کی یاد ہوتی ہے اور ان کے ذکر سے زبان تر ہوتی ہے اور دل میں یاد الہی، خوف الہی ہوتا ہے، تو پھر وہ خرپتوار اس میں نہیں جمتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے پودے، معرفت کے پودے جمتے ہیں جس سے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کامیابی کی دلیل بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے ہم جو ہے نمازیں پڑھیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد ابھی سے کرتے رہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے کہ سرکار تنگ دستی ہے گھر میں رزق کی، کئی دن ہو جاتے ہیں فاقے سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیح پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، چند ہی دن میں وہ فراغت ہو گئی، مال کی فراوانی ہو گئی اور تنگ دستی دور ہو گئی۔ پوچھا آ کر سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ایک عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس سے کہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے۔ جب آپ یہ آدمی پڑھتا ہے اپنے گھر میں تو اس کے گھر میں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ بلائیں جب دور ہو جاتی ہیں تو رحمتیں برکتیں اس گھر میں نازل ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ رحمتیں اور برکتیں ہوں اس جگہ پھر فاقہ کشی نہیں ہوتی، بلکہ ہر طرح کی فراوانی ہوتی ہے، محبت کی فراوانی ہوتی ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، رشتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور اچھائیوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک۔ ایک بدو آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے آ کر کے حضرت فاروق اعظم کے دور میں، یعنی سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، وہ آئے اور آ کر کے پوچھا کہ میں اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا انہیں تو 2 سال ہو گئے پردہ فرمائے ہوئے۔ کہاں ہے قبر؟ تو قبر انور بتا دی۔ وہ بدو گئے، یعنی دیہاتی صحابی تھے، اور جا کر کے قبر کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالنے لگے۔ تمام صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم سے ملایا کہ یہ اب خلیفۃ المسلمین اور ان کے جانشین ہیں۔ آپ کے ہاتھ کو چوم کر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ کو چوم کر توبہ کروں گا اپنے گناہوں سے۔ اب آپ ان کے جانشین ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر چوم کر اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے جو بھی مجھ سے دانستہ یا نادانستہ گناہ ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا حضرت فاروق اعظم کہ جو بندہ رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کی کوشش کرتا ہے، رب کو وہ ایسا پیارا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رب نے
قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اے محبوب جو توبہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور توبہ کے لیے آپ کے دروازے پر آئیں تو رب ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کثرت سے ہم توبہ کریں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں اور ان